دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی 29 ستمبر کو عالمی یوم قلب منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد عوام میں شعور بیدار کرنا ہے۔ امراض قلب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مرض دنیا بھر میں وبائی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان میں صورتحال اس قدر گھمبیر ہے کہ 1 گھنٹے میں 47 افراد امراض قلب کی وجہ سے جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں اس کا پھیلاؤ نہ صرف بڑی عمر کے لوگوں میں بلکہ نوجوانوں میں بھی یہ مرض تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے بڑھنے کی وجوہات طرز زندگی میں تبدیلی ہے۔ یہاں پاکستان میں لوگوں میں طرز زندگی میں جو تبدیلی آئی ہے اس کی وجہ سے نہ صرف امراض قلب، موٹاپا بلکہ ذیابیطیز کا مرض بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ امراض قلب کے حوالے سے ہم قومی ادارہ امراض قلب میں موجود ہیں اور ماہرین سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ آیا کہ اس مرض کے بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں، اس پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے۔ آئے چلتے ہیں اور ماہرین سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آیا کہ اس سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے۔ جی، ہمارے ساتھ موجود ہے قومی ادارہ امراض قلب کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر ندیم قمر۔ ہم اسپیشل پروگرام ہمارا ہے، خاص طور پہ ہم چیسٹ پین یونٹ کے حوالے سے بات کریں گے، جو کراچی میں ہر 15 سے 20 منٹ کے فاصلے پر جو ہے وہ چیسٹ پین یونٹ لگائے گئے ہیں۔ یہ بڑا اہم ہے چیسٹ پین یونٹ، کیونکہ کوئی بھی اگر کسی بھی مریض کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اس کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، اور دنیا میں صرف یہیں پاکستان میں ہی چیسٹ پین یونٹ ہے اور دنیا میں کہیں پر بھی چیسٹ پین یونٹ موجود نہیں ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے چیسٹ پین یونٹ کے کہ آیا کہ آئیڈیا کہاں سے آیا اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سر مجھے بتائیے کہ صرف پاکستان میں ہی، دنیا میں کہیں چیسٹ پین یونٹ نہیں ہے، صرف پاکستان میں ہی موجود ہے، اور کراچی میں کیونکہ یہ دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے، تو آپ نے کس طرح آپ کو آئیڈیا آیا چیسٹ پین یونٹ کے حوالے سے خاص طور پہ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ذکر کرنا چاہوں گا ان لوگوں کا جو سیلاب سے متاثرہ ہیں۔ NICVD کی 10 اسپتالیں ہمارے پاس ہیں، سکھر سے لے کے مٹھی تک، اور مستقل طور پر میڈیکل کیمپس کر رہی ہیں۔ والنٹیرلی دوائیوں کے ساتھ، نیوٹریشنل پروڈکٹس کے ساتھ ہم ان لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور ان کو بہت شدت سے ضرورت ہے ہیلپ کی۔ اگر آپ گئے ہیں اور آپ نے ڈیوسٹیشن دیکھی ہے تو اتنی ڈیوسٹیشن ہے کہ آپ کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی یہ چیز۔ یہ ہمارے ہی دروازے پر ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ میں ساری کمیونٹی ہماری کارڈیولوجی سے، کارڈیو واسکولر ڈیزیز سے جو انوالوڈ ہے، اور اب جنرل پبلک سے یہ درخواست کروں گا کہ اس وقت سارے کام روک دیں اور ان کی خدمت میں نکل جائیں۔ آپ سے جو ہو سکتا ہے آپ کریں۔ آپ ان کو راشن دے سکتے ہیں، دیں۔ آپ کپڑے دیں۔ آپ ایک جوڑا خواتین کے جسم پر ہے، تو پلیز جو کوئی آپ کر سکتے ہیں، واٹ ایور یو کین ڈو، جو بھی آپ کے بس میں ہیں، جیسے میں کہہ رہا ہوں، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، کھانے ہیں، دوائیاں ہیں، آپ پلیز کریں، کیونکہ شاید اس قسم کی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی ڈیوسٹیشن، اور ان لوگوں کو اس وقت سخت مدد کی ضرورت ہے، اور آپ لوگوں کو اللہ بہت ثواب دے گا، بہت اجر دے گا۔ انسانیت یہی ہے اور یہی کام کریں۔ جہاں تک سوال ہے چیسٹ پین یونٹس کا، جی بالکل، یہ دنیا کا بہترین پروگرام ہے اور واحد پروگرام ہے۔ دنیا کے کسی بھی شہر میں یا کسی بھی ملک میں اس قسم کا کوئی پروگرام ایگزسٹ نہیں کرتا۔ ہم نے یہ اس لیے سوچا کہ کراچی کے شہر میں ٹریفک بہت زیادہ ہے، اور ہارٹ اٹیک کے دوران ہم کہتے ہیں کارڈیولوجسٹ کہ جو ٹائم از مسل، یعنی وقت جتنا آپ کا نکل جائے گا اتنا ہارٹ مسل آپ کا زیادہ ڈیمیج ہو گیا ہارٹ اٹیک کے دوران۔ تو دل کے مریضوں کو تو جلد از جلد پہنچنا ہے ایسے سینٹر پہ جہاں ان کی اینجیوپلاسٹی کی جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جیسے ڈے ٹائم ہے، اس میں جو ہے وہ اتنا ٹریفک ہوتا ہے کراچی میں، اتنی کنجیشن ہوتی ہے کہ کوئی اگر اورنگی میں ہے اس کو یہاں آنے میں کتنا وقت لگے گا۔ تو اس قسم کی اب تو ہم فالج کا ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں، جس میں بھی کہتے ہیں کہ 6 گھنٹے کے اندر آپ فالج ہوتے NICVD پہنچ جائیں۔ تو اس ٹریفک میں، اور جو سسٹم نظام ہے ٹریفک کا، اور جو روڈ سڑکیں ہیں، تو اس میں یہ چیز ناممکن ہے۔
तो हमने ये चेस्ट पेन यूनिट खोले हैं। कराची शहर में 17 यूनिट हैं हमारे, और 17 यूनिट मुख्तलिफ कराची के इलाकों में खड़े हैं। अगर मैं उनमें से चंद आपको गिनाऊं तो गुलशन चौरंगी पर एक खड़ा है, मलिर हॉल्ट पर एक खड़ा है, एक औरंगी में खड़ा है, एक अपना इसमें क्यामाड़ी में है, और एक लांडी में है। और हमने स्ट्रेटजिकली हमने तमाम जो इलाके हैं उनको कवर करने की कोशिश की है, ताकि ये जो भी मरीज़ जिसको खुदा न खास्ता हार्ट अटैक या चेस्ट पेन हो रहा है वो फ़ौरन वहाँ पहुँचे। देखिए वहाँ पहुँचेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ECG होगी, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। भले हार्ट अटैक हो रहा है, इलाज स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड थिनर्स वगैरह दे दिए जाएंगे, और फिर हमारी जिम्मेदारी है हम उनको ट्रांसपोर्ट करेंगे कार्डियो NICVD, तो यहाँ पे आके उनकी एंजियोप्लास्टी होगी। दूसरा इसका बड़ा बेनिफिट चेस्ट पेन यूनिट्स का ये है कि देखें, अब अगर हम बैठे हैं, ये टाइम है तकरीबन 1-2 बजे का, जो भी बुजुर्गवार हमारे रहते हैं अपने घरों में रहते हैं, और ज़्यादातर ये बीमारी जो होती भी जिनकी एज ज़्यादा होती है, उम्र उनमें है, तो घर में बैठे हैं और चेस्ट पेन होता है। अब घर पे तो कोई नहीं, बच्चे भी नहीं हैं, अब क्या रिक्शा पकड़ें, क्या करें, इतना दूर कार्डियो कैसे जाएं? तो हमने ये चेस्ट पेन यूनिट आपके दरवाजे पे खोला हुआ है, आप वहाँ चले जाएंगे। अगर तो खुदा न खास्ता कोई सीरियस बात है तो वो खुद ही उसको ख्याल करेंगे, ट्रीटमेंट स्टार्ट करके आपको पहुँचा देंगे अस्पताल। लेकिन अगर नहीं है तो आपको मशवरा देंगे कि देखिए जी कोई ख़ास बात नहीं, आप अपनी दवाइयाँ जारी रखें या क्या, और कार्डियो में OPD में बाद में दिखा दें या कहीं और दिखा दें, तो तसल्ली हो गई उनकी, उनका मसला हल हो गया। तो ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज मैंने देखा है कि चेस्ट पेन यूनिट्स की वजह से है, ख़ुशी तौर पर कराची के शहरियों को। तो मेरे ख्याल एक बड़ी ब्लेसिंग है, और जिस बात की मुझे खुशी है कि बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है और कई लाखों मरीज़ों को देखा गया है। और इसके अलावा जो ऐसे लोग भी बहुत हैं, कई हज़ारों हैं जो जिनको हार्ट अटैक हो रहा था, जिनकी ज़िंदगियां बचाई गई हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि चेस्ट पेन यूनिट में अभी तक कितने मरीज़ देखे जा चुके हैं? अभी तक चेस्ट पेन यूनिट्स में 9 लाख मरीज़ देखे जा चुके हैं, और इसमें से तकरीबन 20,000 ऐसे हैं जिनको अक्यूट हार्ट अटैक हो रहा था। इसका मतलब है 20,000 ज़िंदगियां बचाई गई हैं कराची के शहर में अलोन इन चेस्ट पेन यूनिट्स में। सही। तो मुझे बताइएगा कि चेस्ट पेन यूनिट में जब मरीज़ पहुंचता है तो वहाँ 24 आवर्स डॉक्टर्स भी मौजूद होता है, पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद होता है, तो इनिशियल ट्रीटमेंट क्या दी जाती है? जी बिल्कुल, बिल्कुल। एक हमारा डिप्लोमा होल्डर डॉक्टर बैठा है, हमारे पास नर्स है और टेक्नीशियंस हैं, प्रॉपर डिफिब्रिलेटर मौजूद है ताकि अगर किसी को शॉक करने की ज़रूरत है वो भी है, प्रॉपर IVs स्टार्ट करने की फैसिलिटी है, सारी इमरजेंसी दवाइयाँ मौजूद हैं। तो जिस पहले मरीज़ आता है तो डॉक्टर देखता है, उसकी ECG हो जाती है फ़ौरन। ECG काफ़ी हद तक बता देती है कि ये हार्ट अटैक हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर अगर हो रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल अक्यूट तरीके से होती है और ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट किया जाता है। अगर उसको नहीं हो रहा फिर भी उनको दवाइयाँ देके उनकी जो इमीडिएट ट्रीटमेंट है वो की जाती है, ताकि छोटे से छोटे मसले के लिए उसको कार्डियो ना आना पड़े। सही। फिर जैसे आपने चेस्ट पेन यूनिट 17 चेस्ट पेन यूनिट कराची में हैं, और इसके अलावा बैरून शहर भी तकरीबन टोटल 24 चेस्ट पेन यूनिट NICVD ने बनाए हैं। सैटेलाइट के बारे में बताएं कि सैटेलाइट हमारे कितने हैं और सैटेलाइट किस तरह काम कर रहे हैं? सैटेलाइट हमारे पास 9 हैं, और ये अगर हम कराची का सेंटर इसमें शामिल करते हैं तो 10 अस्पतालें हैं हम टोटल, और मेरा ख्याल नहीं दुनिया में कहीं भी इतना अच्छा काम हो रहा होगा। मैं अब तारीफ़ करूँगा तो ये भी कहेंगे भैया आपका सिस्टम है NICVD, आप डायरेक्टर बैठे हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ दुनिया से कितने से बड़े कार्डियोलॉजिस्ट को, कार्डियक सर्जन को पाकिस्तान बुलाएं और NICVD के सैटेलाइट सेंटर्स दिखाएं, उनको सखर का सेंटर दिखाएं, उनको टनू मोहम्मद खान का सेंटर्स दिखाएं, कोई भी। और मैं बहुत सारे लोगों को जो इंटरनेशनली रिनाउंड लोग हैं, दुनिया में हैं, काम करते हैं पाकिस्तान से बाहर, उनको लेके गया हूँ। हर एक को ये चीज़ काफ़ी सरप्राइज़ हुई है कि इतना रिमोट बैठ कर चीज़ें कैसे चलती हैं। लेकिन सबसे जो अच्छी चीज़ हम वहाँ कर रहे हैं जिससे मैं बहुत प्राउड हूँ वो 2 हैं। एक तो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी हम करते हैं, यानी हार्ट अटैक का पेशेंट इस सूबे में किसी भी जगह मौजूद हो, उसको 1.5 घंटे का एक्सेस है किसी कैथ लैब पे,
وہ آتا ہے, اس کی پرائمری اینجیوپلاسٹی ہو جاتی ہے. ہزاروں کی گئی ہیں ان سیٹلائٹ سینٹرز میں. دوسرا بچوں کا کام دیکھیں, پیڈیاٹرک کارڈیالوجی ہم نے اس وقت غریب لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ پہنچا دی ہے. دیکھیں پیڈیاٹرک کارڈیالوجی, جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے دلوں میں سوراخ ہوتے ہیں مختلف قسم کے, وہ ان ماؤں کی اولاد ہوتے ہیں جن کو کھانے کے لیے بھی نہیں ہے. یہ نیوٹریشن ان کی اتنی خراب ہوتی ہے تو ان کے بچے جو پیدا ہوتے ہیں تو اس میں دل میں سوراخ ہوتے ہیں. اب ایک فیملی جو نیوٹریشن بھی نہیں افورڈ کر سکتی ہے تو اس کے لیے کراچی شہر آنا, چکر لگانا, بار بار چکر لگانا ممکن ہی نہیں ہوتا, تو وہ بیسیکلی گو اپ کر دیتے تھے. تو یہ چیزیں میرے ذہن میں تھیں کیونکہ میں جو ہے وہ 26 سال سے اس اسپتال میں کام کر رہا ہوں, تو ہم بہت سینسیٹیو تھے کہ یہ سروسز ڈور سٹیپ پہ پرووائڈ کیا. ماشاء اللہ, اللہ کا شکر ہے, ہم بچوں کو نہ صرف او پی ڈی چلاتے ہیں, ان کے سارے ٹیسٹ وہیں کرتے ہیں, ان کی سرجریز ہوتی ہیں, ان کی انٹرونشنز ہوتی ہیں, ہر پروسیجر بڑے سے بڑا, کمپلیکس سے کمپلیکس ہم ان سیٹلائٹ سینٹرز میں کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو کراچی پہ آنے میں جو ان کا خرچہ ہوتا ہے وہ سارا کا سارا بچ جاتا ہے. گھر کے ڈور سٹیپ پہ سروسز پرووائڈ ہے. اس کے علاوہ بائی پاس سرجری ہم کرتے ہیں, اڈلٹس میں بھی کرتے ہیں, اور بھی ساری الیکٹرو فزیالوجی, پیس میکر, یہ چیزیں بھی وہاں کی ہوئی ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی میرے سے نہ پوچھیں, آپ لے آئیں باہر سے, کوئی بھی کارڈیو واسکولر ڈیزیز میں کوئی بھی ڈاکٹر ہو, سرجن ہو, کارڈیالوجسٹ ہو, پلیز ان سے کہیں ذرا اسیس تو کریں کہ یہ اس صوبے میں یہ کیا کام ہو رہا ہے, کس قسم کا کام ہو رہا ہے. اگر وہ انشاءاللہ آپ کو تعریف ہی کریں گے اور بتائیں گے کہ اکثر لوگ حیران بھی ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ لوگ یہ کر رہے ہیں. اور ہمارے ڈاکٹرز جو ہم نے یہاں ٹرین کیے ہیں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں. سب نے دو ایٹ لیسٹ 2 FCPS ڈگریز حاصل کی ہوئی ہیں وہاں پہ امپلائی ہونے کے لیے, اور ڈیڈیکیٹڈ ہیں یہ لوگ. یہ ٹیم جو NICVD کی بہت ڈیڈیکیٹڈ ہے, آپ جس سے ملیں گے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے. ڈیڈیکیٹ کا مطلب ہے کہ ان کو ایک جوش ہے, ایک کام کرنے کی ان کا شوق ہے, غریبوں کی خدمت کرنے کا شوق ہے. جس سے بھی آپ ملیں گے, یہ سسٹم اسی لیے چل رہا ہے کیونکہ سب کو اللہ کا خوف ہے, ڈر ہے, اور ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یار ہم بھی کیوں نہ اس کا حصہ بن جائیں اتنی بڑی سروس کا. صحیح. سر مجھے بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ بچوں میں بہت بڑا کام ہو رہا ہے, تو ایک ہاسپٹل یہاں پر پورا بنایا جا رہا ہے, بچوں کا ہاسپٹل جس میں صرف بچوں کا ہی علاج ہوگا. تو سر کتنا ابھی وقت لگے گا, اور کون سی اس میں سروسز پرووائڈ ہوں گی, اور کتنے بیڈ پر مشتمل ہوگا وہ جو بچوں کے لیے بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں جو اسپتال بچوں کے لیے بنایا جا رہا ہے, اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا جیسے آپ اسپتال میں اندر آئے ہیں تو اس کا گرے اسٹرکچر تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے. یہ بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ڈیلے ہوا تھا کیونکہ ہمیں یہ کبھی پروونشل میں تھے, ہم کبھی فیڈرل میں تھے, پیسے کبھی فیڈرل دیں پروونشل, تو ان سرکاری ریڈ ٹیپ کی وجہ سے ڈیلے ہوا ہے. لیکن ماشاءاللہ اب تو آپ دیکھ لیں کہ یہ بلڈنگ تیار ہے اور ہر چیز از آلموسٹ ریڈی. پھر بھی اس کو فرنش کرنے میں, ایکوپمنٹ میں 2 سال میرے خیال ہے اور لگیں گے جب یہ تیار ہوگا. یہ تقریباً 150 سے 200 مریضوں کو کیٹر کرے گا. اس میں 5 آپریشن تھیٹرز ہیں اور اس میں 5 اینجیوگرافی کی مشینیں لگیں گی. تو اس کا مطلب یہ سارے کے سارے پروسیجر جو ہیں وہ بہت بڑی پاپولیشن کو یہ کیٹر کرے گا. یہ ہم لوگ ویسے بھی پورے پاکستان میں بچوں کا جو علاج ہو زیادہ سے زیادہ ہم لوگ ہی کرتے ہیں, اور ہمارے سیٹلائٹ سینٹرز میں بھی یہی سروسز ہیں, اور انشاءاللہ یہ بن جائے گا تو بچوں کو مسئلہ نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم NICVD ایک بہت بڑا اسپتال جو ہے وہ بنا رہی ہے لانڈی میں 1200 بیڈ کا NICVD بن رہا ہے جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوگا. دنیا کا سب سے بڑا کارڈیک اسپتال ہوگا اور دنیا کا ایک بہترین جس میں ہر چیز اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوگی. تو کیونکہ موجودہ جو ہماری کراچی کی بلڈنگ ہے وہ 50 سال پرانی ہے, اور ہمارا خیال ہے کہ اب اس کی لائف کافی ختم ہو گئی ہے اور ہمیں اس کو ریپلیس کرنا پڑے گا. تو ہمیں گورنمنٹ نے ایک بہت اچھی لینڈ دے دی ہے جو بالکل شہر کے بالکل بیچ میں ہے, اور انشاءاللہ میری امید ہے کہ جلد از جلد اس پہ کام شروع ہو جائے گا, اور پھر جب وہ تیار ہوگی تو ایک بہت بڑا گفٹ ہوگا گورنمنٹ کی طرف سے کراچی کے لوگوں کے لیے, عوام کے لیے.
صحیح سر، آپ نے ایک اور اسٹوک کے حوالے سے ایک سروس یہاں پہ شروع کی تھی اسٹوک کا، کہ مریض جو ہے ان کا اسٹروک کا بھی آپ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں ہارٹ کے حوالے سے، تو ہمیں بتائیں کہ یہ آپ کا پروگرام کس حد تک کامیاب ہوا اور کتنے مریضوں کی جان بچائی جا چکی ہے اب تک؟ جی ہمارا جو اسٹروک کا پروگرام ہے ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے بہت ہی کامیابی سے چل رہا ہے، اور بلکہ ہماری امید سے زیادہ ہم نے اس وقت 50 کیسز کیے ہیں، اور اس میں میرا اندازہ ہے کہ اباؤٹ 75% سکسیزفل ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کراچی کے لوگوں کے لیے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ سروس سکھر اور ٹنڈو محمد خان میں بھی ٹرانسفر کریں، لیکن وہاں پہ ہمیں پہلے سی ٹی اسکینر لگانے پڑیں گے اس کو شروع کرنے سے پہلے۔ یہ میں یہاں یہ ضرور بتا چلوں کہ یہ ہر فالج کے مریض کے لیے نہیں ہے یہ ٹریٹمنٹ۔ اگر فالج ہوتا ہے کسی کو اور پہلے 6 گھنٹے کے اندر اندر NICVD پہنچ جاتا ہے تو اس کی آرٹری کو کھولا جا سکتا ہے دماغ میں، برین میں جا کے، اور وہ جو آرٹری جو بلاک ہوگی جو فالج کر رہی ہے اس کو کھولا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اینجیوگرافی کرنے کے بعد بھی اگر دیکھا جائے کہ یہ ویسل ایسی ہے کہ کھل سکتی ہے، تو جو لوگ ایکچولی کرائٹیریا پہ اترتے ہیں وہ بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں، لیکن سارے اکیوٹ امیڈیٹلی، جیسے ہم ہارٹ میں بھی پرائمری اینجیوپلاسٹی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اکیوٹ، اگر فالج فوراً آ جائیں چانسز بہت اچھے ہیں۔ میں نے جو ریزلٹس دیکھے ہیں اس پروسیجر کے انبلیویبل ریزلٹس ہوتے ہیں، یعنی پورا ایک سائڈ جسم کا چل نہیں رہا ہوتا ہے، ویسل کھلی 2 3 5 10 منٹ میں پورے لمبس ہاتھ پاؤں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں اگر آدمی ٹائم پہ آ جائے اور آرٹری کی ڈیزیز اس قسم کی ہو جو کھولی جا سکے۔ صحیح سر، ابھی آپ کا پلان ہے سکھر اور باقی شہروں میں بھی؟ جی بالکل انشاءاللہ۔ دیکھیں لیکن ہمارے پاس جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سی ٹی اسکینر سب جگہ نہیں ہے، ہم سی ٹی اسکین کیے بغیر وہ ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے۔ تو ابھی ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے سب سے کہ بھائی ہمیں سی ٹی اسکین پرووائڈ کیا جائے آہستہ آہستہ کر کے سارے سیٹلائٹ سینٹرز میں، کیونکہ ٹرین ہم نے اپنے لڑکوں کو کر دیا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے وہ 4 سے 5 تک لوگ ہمارے کارڈیولوجسٹ اپنے ہی ٹرین ہو گئے ہیں اس پروسیجر کے میں، اور ہم اب یہ کوشش کریں کہ سیٹلائٹ سے بھی ایک ایک کو کر کے بلا کے اور ان کو اس پروسیجر کی ٹریننگ دیں۔ سر ورلڈ ہارٹ ڈے ہے، اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے لوگوں کو، اور کتنا ٹائم ہوتا ہے اگر ایک ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور مریض کتنی جلدی اس کو اسپتال پہنچایا جائے گا؟ لیکن اس ورلڈ ہارٹ ڈے پہ تو میرا یہی میسج ہے کہ سیلاب سے متاثرین کی مدد کریں، مہربانی کریں، جو بھی آپ سے پہنچ سکتا ہے جس سے بھی آپ مدد کریں۔ ہمارے لڑکے NICVD کے بوٹس میں، کشتیوں میں جا کے اس وقت میڈیکل کیمپس کر رہے ہیں۔ جہاں تک سوال ہے ہارٹ اٹیک کا، جی ہاں بالکل، جتنا جلدی آئیں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ 6 گھنٹے کے اندر اندر آ جائیں گے تو آپ کو اچھا فائدہ ہوگا، لیکن اس سے زیادہ اگر ڈیلے ہو گیا نا تو اتنا ڈیمیج ہو جاتا ہے ہارٹ مسل کہ اگر فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن اس لیول کا نہیں ہوتا۔ اور تو اس لیے ہماری درخواست ہے کہ فالج ہو رہا ہو، ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو، دل کی، ٹائم از مسل، یاد رکھیں ٹائم از مسل، یعنی وقت جو ہے وہ مسل ہے، یعنی دل کا مسل زیادہ بچے گا، پٹھا جس کو بولتے ہیں اردو میں، پٹھا جتنا آپ جلدی آئیں گے اتنا ڈیمیج کم ہوگا، اتنا آپ کے دل کا پٹھا جو ہے وہ کمزور ہوگا، بہتر نارمل کی طرف رہے گا۔ سر دل کے امراض سے بچاؤ کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ جی امراض کے بچاؤ کے لیے میرا خیال اب ہم نے اتنے میسج دیے ہیں کہ سارے پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ کیا کیا کرنا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسموکنگ تو نہ کیجیے نا پلیز، ایٹ لیسٹ یہ تو نہ کیجیے نا، جو لوگ سگریٹ پی رہے ہیں وہ تو چھوڑ دیں نا، یہ تو بہت ہی آسان ہے، اس میں کوئی مشکلات نہیں ہے، آپ کا پیسہ ہی کم خرچ ہوگا نا، آپ کی جیب پر بچت ہوگی، تو اسموکنگ کو تو آپ ختم کریں۔ یہ تو ایسی چیز نہیں کہ جی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، کھانا ہے چلو آپ بہت کھا جاتے ہیں کہ مجھے بہت پسند ہے، لیکن اسموکنگ تو ایک ایسی چیز ہے آپ فوراً چھوڑیں۔ اس دور میں اتنی مہنگائی ہے، سگریٹس پر اتنے ٹیکسز لگے ہوئے ہیں، پھر بھی اسموکنگ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، اور آپ کو ہر قسم کے، لیکن نہ صرف اسموکنگ جو ہے آپ کو ڈینجرس ہے ہارٹ کے لیے، فالج کے لیے، کینسر کے لیے، ہر بیماری میں اسموکنگ از بیڈ۔ اگر آپ پاکستان سے باہر دنیا میں نکلے ہیں تو لوگوں نے چھوڑ دیا اسموکنگ کرنا، لیکن ہمارے ملک میں لوگ کیے جا رہے ہیں۔ میرا تو یہ سجیشن ہے حکومت کو کہ بندش ہی لگا دیں اسموکنگ سگریٹس پر۔